أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ام اتخذ مما يخلق بنات واسفاکم بالبنین ام اتخذ یا اس نے انتخاب کر لی مما یخلق اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے بنات بیٹیاں واسفاکم اور چن لیا تم کو بالبنین ساتھ بیٹیوں کے کیا اس نے رکھ لی اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں اور تم کو دے دیے چن کر بیٹے یعنی چاہیے تھا اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر ادا کرے یہ صریح ناشکری پر اتر آیا اور اس کی جناب میں گستاخیاں کرنے لگا اس سے بڑی گستاخی اور ناشکری کیا ہوگی کہ اس کے لیے اولاد تجویز کی جائے وہ بھی بندوں میں سے اور وہ بھی بیٹیاں اول تو اولاد باپ کے وجود کا ایک جز ہوتا ہے تو خداوند قدوس کے لیے اولاد تجویز کرنے کے یہ معنی ہوئے کہ وہ اجزاء سے مرکب ہے اور مرکب کا حادث ہونا ضروری ہے دوسرے ولد اور والد میں مجانست ہونی چاہیے دونوں ایک جنس نہ ہوں تو ولد یا والد کے حق میں عیب ہے یہاں مخلوق و خالق و مجانست کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تیسرے لڑکی با اعتبار قوہ جسمیہ و عقلیہ کہ عموماً لڑکے سے ناقص اور کمزور ہوتی ہے گویا معاذ اللہ خدا نے اپنے لیے اولاد بھی رکھی تو گھٹیا اور ناقص کیا تم کو شرم نہیں آتی کہ اپنے حصے میں عمدہ اور بڑھیا چیز اور خدا کے حصے میں ناقص اور گھٹیا چیز لگاتے ہو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے أَحَدُهُم ان میں سے کسی ایک کو بما ساتھ اس کے جو ضرب للرحمن اس نے بیان کیا رحمان کے لیے مثلا مثال ظلّ ہو جاتا ہے وجهه اس کا چہرہ مسودًا سیاہ وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ غم کے گھونٹ پینے والا ہوتا ہے اور جب ان میں کسی کو خوشخبری ملے اس چیز کی جس کو رحمان کے نام لگایا تو سارے دن رہے منہ اس کا سیاہ اور وہ دل میں گھٹ رہا ہے یعنی جو اولاد اناس خدا کے لیے تجویز کر رہے ہیں وہ ان کے ظام میں ایسی عیب دار اور ذلیل و حقیر ہے کہ اگر خود نہیں اس کے ملنے کی خوشخبری سنائی جائے تو ہمارے رنج اور غصے کے تیور بدل جائیں اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے رہیں اس کی پوری تقریر سورہ صافات کے اخیر رکوع میں گزر چکی ہے او من ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین او من کیا بھلا جو ينشأ پالا جاتا ہے فی میں الخلیۃ زیورات میں وهو في الخصام اور وہ جھگڑے میں غیر مبین غیر واضح ہو کیا ایسا شخص کے پرورش پاتا ہے زیور میں اور وہ جھگڑے میں بات نہ کر سکے یعنی کیا خدا نے اولاد بنانے کے لیے لڑکی کو پسند کیا ہے جو عادتاً زیبائش میں نشوونما پائے اور زیورات وغیرہ کے شوق میں مستغرق رہے جو دلیل ہے ذوق رائے و عقل کی اور وہ بوجہ ذوق قوت فکریہ کے مباحثہ کے وقت قوت بیانہ بھی نہ رکھے چنانچہ عورتوں کی تقریروں میں ذرا غور کرنے سے مشاہدہ ہوتا ہے کہ نہ اپنے دعوے کو کافی بیان ثابت کر سکیں نہ دوسرے کے دعوے کو گرا سکیں ہمیشہ ادھوری بات کہیں گے یا فضول باتیں اس میں ملا دیں گی جن کو مطلوب میں کچھ دخل نہ ہو کہ اس سے بھی تبیین مقصود میں خلل پڑ جاتا ہے اور مباحثہ کی تخصیص اس حیثیت سے ہے کہ اس میں بوجہ بیان کی احتیاج زیادہ ہونے کے ان کا عجز زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے پس ہر کلام طویل اسی کے حکم میں ہے اور معمولی جملوں کا ادا ہو جانا مثلاً میں آئی تھی وہ گئی تھی قوت بیانہ کی دلیل نہیں
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے الملائکۃ فرشتوں کو الذین ان کو ہم وہ جو عباد الرحمن بندے ہیں رحمان کے اناسن عورتیں بیٹیاں اشہدوا کیا وہ گواہ تھے کیا وہ حاضر تھے خلقهم ان کی ساخت ان کی تخلیق کے وقت ستکتب ضرور لکھی جائے گی شہادتهم ان کی گواہی ویسألون اور وہ پوچھے جائیں گے اور ٹھہرایا انہوں نے فرشتوں کو جو بندے ہیں رحمان کے عورتیں کیا دیکھتے تھے ان کا بننا اب لکھ رکھیں گے ان کی گواہی اور ان سے پوچھو گی یعنی یہ ان کا ایک اور جھوٹ ہے کہ فرشتوں کو عورتوں کی صف میں داخل کرتے ہیں حالانکہ وہ نہ عورت نہ مرد جنسی علیحدہ ہے یعنی کوئی دلیل عقلی و نقلی تو ان کے پاس اس دعوے پر نہیں پھر کیا اللہ نے جب فرشتوں کو بنایا تو یہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ مرد نہیں عورت بنایا ہے بہت اچھا ہے ان کی یہ گواہی دفتر اعمال میں لکھ لی جاتی ہے خدائی عدالت میں جس وقت پیش ہوں گے تب اس کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا تھا اور کہاں سے کہا تھا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون وقالوا اور وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ الرحمن اگر چاہتا رحمان ما عبدناہم نہ ہم عبادت کرتے ان کی ما لہم نہیں ان کے لیے بذالک ساتھ اس کے من علم کوئی علم انہم ان نہیں وہ الا یخرصون مگر اندازے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان تو ہم نہ پوچھتے ان کو کچھ خبر نہیں ان کو اس کی یہ سب اٹکلیں دوڑاتے ہیں اور لیجئے اپنی ان مشرکانہ گستاخیوں کے جواز و استحسان پر ایک دلیل عقلی بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو اپنے سوا دوسری چیزوں کی پرستش سے روک دیتا جب ہم برابر کرتے رہے نہ روکا تو ثابت ہوا کہ یہ کام بہتر ہے اور اس کو پسند ہے یعنی یہ تو سچ ہے کہ بدون خدا کے چاہے کوئی چیز نہیں ہو سکتی لیکن اس چیز کا ہمارے حق میں بہتر ہونا اس سے نہیں نکلتا ایسا ہو تو دنیا میں کوئی کام اور کوئی چیز بری ہی نہ رہے سارا عالم خیر محض ہو جائے شر کا بیج ہی دستیاب نہ ہو ہر ایک جھوٹا اور ظالم و خونخوار یہ کہہ دے گا کہ خدا چاہتا تو مجھے ایسا ظلم و ستم نہ کرنے دیتا جب کرنے دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس کام سے خوش اور راضی ہے بہرحال مشیت اور رضا میں لزوم ثابت کرنا کوئی اعلیٰ اصول نہیں محض اٹکل کے تیر ہیں جس کا بیان 8ویں پارہ کے نصف سے پہلے آئے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 148 کی خواشی میں گزر چکا ام آتیناہم کتابا من قبلی فہم بہ مستمسکون ام آتیناہم یادی ہم نے ان کو کتاباً ایک کتاب من قبلی اس سے پہلے فہم بہ تو وہ اس کو مستمسکون پکڑ رہے ہیں کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے ان کو اس سے پہلے سو انہوں نے اس کو مضبوط پکڑ رکھا ہے بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون بلکہ قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم نے وجدنا پایا ہم نے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو على امة ایک طریقے پر وانا اور بے شک ہم على آثارهم ان کے آچار پر نقش قدم پر مہتدون ہدایت یافتہ ہیں راہ پانے والے ہیں بلکہ کہتے ہیں ہم نے پائے اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم انہی کے قدموں پر ہیں راہ پائے ہوئے عقلی دلیل کا حال تو سن چکے اسے چھوڑ کر کیا کوئی نقلی دلیل اپنے دعوے پر رکھتے ہیں یعنی خدا کی اتاری ہوئی کوئی کتاب ان کے ہاتھ میں ہے جس میں شرک کا پسندیدہ ہونا لکھا ہو ظاہر ہے کہ ایسی کوئی سند ان کے پاس نہیں پھر آگے باپ دادا کی اندھی تقلید کے سوا کیا باقی رہ گیا وہی ان کے سب سے زیادہ زبردست دلیل ہے جس کو ہر زمانہ کے مشرک پیش کرتے آئے ہیں آگے اسی کا بیان ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ما نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من قبلِكَ آپ سے قبل فی قریۃ کسی بستی میں من نذیر کوئی ڈرانے والا الا مگر قال کہا مترفوها اس کے خوشحال لوگوں نے انا وجدنا بے شک ہم نے پایا ہم نے آباءنا اپنے باوجداد کو اعلیٰ امت ایک طریقے پر وَإِنَّا عَلَىٰ اور بے شک ہم پر آثارہم ان کے نقش قدم پر مقتدون پیروی کرنے والے ہیں اور اسی طرح جس کسی کو بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ڈر سنانے والا کسی گاؤں میں سو کہنے لگے وہاں کے خوشحال لوگ ہم نے تو پائے اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم انہی کی قدموں پر چلتے ہیں
قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به کافرون۔ قال اس نے کہا نبی نے اولو کیا بھلا اگر جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس بأہدی زیادہ ہدایت والا مما اس سے جو وجدتم پایا تم نے علیہ آباءکم اس پر اپنے باوجداد کو قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم بما ارسلتم ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم بھی ساتھ اس کے کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ وہ بولا جو میں لا دوں تم کو اس سے زیادہ سوج کی راہ جس پر تم نے پایا اپنے باپ دادوں کو، تو یہی کہنے لگے ہم تمہارا لایا ہوا نہیں مانیں گے۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے باپ دادوں کی راہ سے اچھی راہ تم کو بتلا دوں تو کیا پھر بھی تم اس پر پرانی لکیر کے فقیر بنے رہو گے؟ یعنی کچھ بھی ہو ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے اور پرانا آبائی طریقہ ترک نہیں کر سکتے۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ فانتقمنا منهم پس انتقام لیا ہم نے ان سے، فانظر تو دیکھو کہ کیف کانا کس طرح ہوا عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔